ناشکری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ناشکری کرنے والا ابلیس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا، اتنا سٹیٹس دیا، لیکن انا میں آ کے، حسد میں آ کے اس نے ناشکری کی۔ کس کی ناشکری کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ نہ صرف ناشکری کی، اللہ کو بلیم بھی کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا سینٹینس کوٹ کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں ان سب کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ اللہ معاف کرے، اس نے بلیم ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈال دی، اور اس کی بنیادی وجہ ناشکری، کیونکہ حسد نے اسے تمام جو اس کے پاس نعمتیں تھیں وہ دیکھنے سے وہ بالکل قاصر رہا، اور اس کی واحد جو نگاہ تھی وہ اس ایک چیز پہ تھی جو اس کو نہیں ملی، اور وہ کیا تھا؟ وہ سٹیٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے ارد گرد نعمتیں دیکھنے پہ آئے تو انسان ان نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا، لیکن آن دی ادر ہینڈ انسان اگر شکایتی مزاج بنا لے اور ناشکری کرنے پہ آئے تو پھر بھی اس کے پاس چیزیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور وہ ناشکری کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، آج کل کے جو حالات ہیں، آپ دیکھیں نا، ہر بندے کے منہ پہ شکایت ہے۔ بے شک مہنگائی بہت ہے، سب کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن کیا اتنی شکایتیں کر کے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ بلکہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ شکایتیں بار بار کر کے انسان ناشکری کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور انسان آج کے معاشرے میں کتنی زیادہ ناشکری پائی جاتی ہے، لوگ کتنا زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت نیگیٹو ٹریٹ ہے، اور یہ انسان کو یقین کریں اسی ڈگر پہ لے جاتا ہے جس ڈگر پہ اللہ معاف کرے ابلیس چلا گیا تھا، یعنی کفر تک کی ڈگر پہ اللہ معاف کرے ناشکری انسان کو لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں اس کا ریوارڈ کتنا رکھا ہے، جو کہ اس کا اپوزٹ رویہ ہے، یعنی کہ شکر گزاری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی قرآن مجید میں تعریف کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ تو بے شک اللہ کا شکر ادا کر، اور جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے، اس کا بہت بڑا سلوشن ہے کہ رات سونے سے پہلے کم از کم 3 ایسی چیزیں مائنڈ میں لایا کریں جس کے حوالے سے آپ بہت شکر گزار ہیں۔ اور یقین کریں، آج کل جو حالات ہیں غازہ میں، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ کھانا کھاتے ہوئے شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اچھا کھانا کھلا رہا ہے، وہاں پہ تو پانی تک نہیں ہے، سٹارویشن سے لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اس لیے مائنڈ فلنس کے ساتھ شکر گزاری کو پریکٹس کیجئے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ بے شک تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس لیے مائنڈ فلنس کے ساتھ پریکٹس گریٹفلنس، اور یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جو لوگ نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں، گریٹفل ہوتے ہیں، وہ زیادہ خوش رہتے ہیں لائف میں، وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، اور لا آف اٹریکشن کے مطابق ان کی زندگی میں پھر اچھی چیزیں ہی ہوتی ہیں ان کی شکر گزاری کی بدولت۔ اس لیے یہ بہت بڑی سپر پاور ہے۔ پریکٹس کائنڈ ورڈز، کرٹیس ورڈز، لوگوں کو تھینک یو کرنا سیکھیں، جزاک اللہ کرنا سیکھیں، ویلکم کہنا سیکھیں، اور یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں لانے کی بہت ضرورت ہے۔ اسمائل کرنے کی ضرورت ہے، ایک اسمائلنگ فیس کسی کا بھی دن بنا سکتا ہے۔ اس لیے مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اپنے اندر کی جو جنگ ہے اس میں انشاءاللہ شیطان کو بھی ہرائیں، اپنے نفس کو بھی ہرائیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی میں انشاءاللہ سینہ تان کر زندگی گزاریں۔